اور آپ کے ہیرو قوال نصرت فتح علی خان سپر اسٹار تھے نا، انڈیا گئے، بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کے قوالی پڑھی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اب بچہ گلی میں پڑھنے لگا، معنی پہ غور کیا، ہندوؤں کے درمیان کہہ رہا ہے کہ میرا رحمان تیرا رام ایک ہی ہے، بس ایک ہی، ہمارا رحمان اور ہندوؤں کا رام ایک ہے، وہ کہتے ایک ہی ہے، کہتے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ قاری زوار بہادر کے جھگڑے ہیں، ہمارا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بابے ہوں تو یہ 2000 سے پہلے بسوں ویگنوں پہ کیسٹ، آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے۔ کبھی غور کیا تقدیر کا مالک کون ہے؟ تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ تو اس طرح سے آپ کے عقائد کو، آپ کی ایمانیات کو اس کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے۔ کبھی آپ غور کرتے ہیں؟ تو اس لیے دین کی امانت کو بچانا ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا۔ جیسے ابھی فرما رہے تھے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھنا ہوگا، اور ہم بس نعروں سے خوش کرتے ہیں۔ میں عراق کے دورے پر گیا، ایک سرکاری دورہ تھا، کربلا معلی گئے، نجف اشرف گئے، سامرہ گئے۔ اس زمانے میں صدام کا دور تھا، کیا کہا کہ رئیس صدام نے اس گنبد پر 5 ٹن سونا لگا دیا ہے، 25 ٹن اور لگانا ہے، اس پر اتنے ٹن لگا دیا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کیا عقیدت ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ امام علی مقام نے اپنی گردن 5 ٹن سونے کے لیے کٹائی تھی کیا؟ ہاں؟ ہم نے بھی مزار قائد پر 5000 واٹ کا بلب لگا کر لگا دیا ہے اور ماربل لگا دیا، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے کہ سونا لگا دیتے، لیکن قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔ یہی ہمارا شعار دین کے بارے میں ہے، اسلام کے بارے میں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ میں جو سوختہ ساما ہوں یہ اسلام کا مرثیہ ہے، میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود میرے گھر کے چراغاں نے دکھایا ہے مجھے، کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا، یہ سوغات عطا کی ہے مسلمان نے مجھے۔ اللہ اکبر۔ 2 ارب مسلمان اور 80 لاکھ یہودی اسرائیل میں، ان 2 ارب کی کوئی وقت ہے؟ 50,000 شہید ہو گئے، ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق 1.5 لاکھ زخمی ہیں، سارا ڈھانچہ برباد ہو گیا ہے۔ عرب اسلامک سمٹ ہوئی، 57 ممالک جمع ہوئے، اور اس کانفرنس کے بطن سے
برآمد کیا ہوئی ایک قرارداد. میں نے کہا قرارداد پاس کرنا تو بے اختیار لوگوں کا کام ہوتا ہے، با اختیار لوگوں کا کام تو اقدام کرنا ہوتا ہے. کبھی آپ میں سے کوئی ان تڑپتے ہوئے بچوں کے لاشوں کو دیکھ کر ایک رات بھی جاگے ہو کبھی؟ اگر اللہ کے رسول پوچھیں کہ یہ میری امتی ننھے ننھے بچے، ان کی پانی پلانے کوئی آیا ان کو، کوئی دوا دینے آیا ان کو؟ اور ہم سے بڑھ کر عاشق رسول کوئی نہیں ہے. تو جب تک آپ اپنی ترجیحات کو نہیں بدلو گے، جب تک کوئی انقلاب نہیں آئے گا. سارا شہر نکل کے نعرے لگا دو. آپ کے گھر میں اگر فرض کرو 25 لاکھ روپے ہیں، آپ پر 25 لاکھ قرض ہے، اور آپ کا بیٹا کہتا ہے 25 لاکھ میں گاڑی مل رہی ہے ہمیں وہ لے کے دے دیں، تو غیرت مند بندہ پہلے قرض ادا کرے گا یا گاڑی لے گا؟ تو ہم پر جو دین کا قرض ہے اس کا یہ قوم ادا کر رہی ہے. اس لیے جو ہمارے بزرگ ہیں یہ تو کمال کے ہیں، آپ کو سیدھا عرش پہ پہنچا دیتے ہیں. میں ایک جگہ گیا، ایسے ہمارے بزرگ تھے، میں نے کہا یہ حضرت آپ کو عرش پہ لے گئے تھے، میں فرشی ہوں تو آپ کو ذرا فرش پہ اتارتا ہوں کہ کہاں کھڑے ہیں ہم. تو اس لیے اگر دین کو بچانا ہے، اقدار کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، تو علم دین کے ذریعے بچایا جائے گا. دینی ادارے قائم کیے جائیں گے. جامعہ نظامیہ رضویہ آج ہم اس کے سالانہ جلسے میں آئے تھے تو ماشاءاللہ ان کے نیٹ ورک میں 6000 طلباء پڑھ رہے ہیں اس وقت شیخو پورہ لاہور میں. کوئی سیٹ چل کر جاتا ہے کہ بھئی یہ کارخانہ کیسے چل رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک حدیث سنا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، علامات قیامت کے طور پر فرمایا، عزت تو خزل فی و دولا، جب قومی خزانے کو ذاتی جاگیر بنا لیا جائے. والامانۃ مغنما، جب قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے. والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے. وَأَقْصَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، ایک شخص باپ کو دور کرے اور دوست کو قریب کرے. وَحَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، ایک شخص ماں کا نافرمان ہو جائے اور بیوی کا فرمان بردار ہو جائے. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم حاصل کیا جائے مگر دنیا رچانے اور بسانے کے لیے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور ایسا دور آ جائے کہ معاشرے میں تکریم، رسپیکٹ، آنر، ڈگنیٹی علم کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر عزت کی جائے کہ وہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ہے. اس کی دہشت سے
جان اور آبرو بچانے کے لیے عزت کرو۔ وَكَثُرَتِ الزِّنَا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، بدکاری عام ہو جائے، شراب کے دور چلیں۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانا گانے والیوں اور آلات غنا کا دور دورہ ہو۔ جب کسی کا گانا ہٹ ہو جائے تو آپ کا اسٹار بن جائے، کسی کا رقص ہٹ ہو جائے تو آپ کا اسٹار بن جائے، کوئی دو چار چوکے چھکے لگائے تو آپ کا اسٹار بن جائے۔ تو میرے نبی یہ اسٹار دے کر گئے تھے۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا کہ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ تمہارے اسٹار ہیں۔ نبی کے اسٹارز کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھا اور گویوں کو اور مغنیوں کو اور رقاصوں کو اور کھلنڈروں کو آپ نے اپنا اسٹار بنا دیا، تو تباہی تو آنی ہے۔ فرمایا کہ ہناک زلازل وخسفا ومسخا وریحا حمرا، پھر اچھے دنوں کی تمنا نہ کرو، زلزلے آئیں گے، زمین میں دھنسائے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی اور سرخ ہوائیں چلیں گی۔ ماضی میں تو صورتیں یوں بگڑیں کہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور آج ہماری صورت یہ بگڑی کہ 2 ارب مسلمان اور 80 لاکھ یہودیوں کے مقابلے میں 0۔ ہاں اگر نعرے سے پتہ کرنا ہو تو ہم سے بڑا فاتح عالم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہاں کیا ہوگا کہ آیات تتابع کنظم سلک انقطع، کہ پے در پے نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور ایک ایک کر کے دانے گریں۔ نہ ہمیں اپنے گھر کی خبر، نہ بچوں کی خبر۔ پہلے کہتے تھے کہ ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں، اب بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں۔ میں کبھی ٹریول کرتا ہوں فلائٹ میں، بیگم صاحبہ بیٹھی ہے، بچے کو بلا رہی ہے، وہ لگا ہوا اپنے موبائل میں، اس کے پاس وقت نہیں ہے ماں کے لیے۔ ہے آپ کے گھروں میں ہے؟ تو تربیت کہاں سے ملے گی؟ دین کون سکھائے گا؟ اور یہ جو آراس کی تقریبات ہوتی ہیں، وہاں بھی فضائل بیان کرتے ہیں ہم، نعرے لگتے ہیں، نعت خوانیاں، اور 80-90% وہ ہیں جن کو نماز صحیح نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتی، کسی بھی جگہ جا کے ٹیسٹ کر لو۔ تو صحابہ نے تو بڑھاپے میں دین پڑھا ہے۔ خود اللہ کے رسول پر وحی ربانی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی اور 63 برس تک چلتی رہی۔ صحابہ کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی ڈھلتی عمر میں کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ ہمارے یہاں پیری مریدی ہے، یہ بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کس لیے۔ کس لیے بابا؟ بیعت، تو بیعت کے معنی تو سودے کے ہیں۔ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ سودے کے ہیں، بک جانے کے ہیں۔ ابھی جو آیت پڑھ رہے تھے تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ مومن نے مجھ سے سودا کر لیا ہے،
اور فرمایا کہ اس نے اپنی جان اور مال میرے ہاتھ بیچ دیا ہے، میں نے خرید لیا ہے، حالانکہ نہ جان ہماری نہ مال ہمارا۔ تو کوئی ہے یہاں کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ میں نے جان اللہ کے ڈسپوزل پر دے دی ہے، اس کی مرضی سے استعمال ہوگی؟ تو بیعت کے معنی بھی سودے کے ہیں۔ صحابہ جب بیعت کرتے تھے تو شعوری بیعت کرتے تھے۔ عمرو بن عاص آئے حضور کی بارگاہ میں، ابسط یدک لابایک، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں فبسط یدہ، اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھا دیا، فقبض یدہ، عمرو بن عاص نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تم تو نے تو کہا تھا بیعت کرنی ہے، ہاتھ بڑھائیں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا اشترطو، میں سودے سے پہلے شرط لگانا چاہتا ہوں۔ شرط دینے والا لگاتا ہے یا لینے والا؟ بولو، ہاں؟ دینے والا نا، اور یہ وہ دربار ہے کہ لینے والا شرط لگا رہا ہے۔ فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری پچھلی زندگی میں جو میں نے گناہ کیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آج جو پیری مریدی ہے، کوئی پیر بھی سوچتا ہے، کوئی مرید بھی سوچتا ہے، بس ایک رسم۔ حضور نے فرمایا اما تعلم، عمر تمہیں پتہ نہیں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب تم نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا تمہاری ساری زندگی کی میل دھل گئی۔